العالمین نے اسے ملعون قرار دیا، رجیم اللہ رب العالمین نے قرار دیا، گمراہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا اور کہا کہ میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا، اس ابلیس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ اے اللہ میں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے بڑی تعداد کو جہنم میں لے کر جاؤں، تیرا ناشکرہ بناؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ ہاں سوائے میرے مخلص بندوں کے، یعنی تم میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں شیطان اس کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ، اللہ رب العالمین کے راستوں پر چلنے والے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کم۔ اب اللہ رب العالمین نے شیطان کے راستے سے روکنے کے لیے، شیطانی تعلیمات سے روکنے کے لیے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا کہ یہ انبیاء کرام اللہ کے راستے کی طرف بلائے۔ اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی کہ یہ کتابوں میں اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کی تعلیمات جنہیں جاننے کے بعد لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آئے، شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لیکن شیطان تو شیطان ہے جس کی زیادہ تعداد ناشکرے لوگ، کفر میں مبتلا لوگ، شرک میں مبتلا لوگ، لہذا اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا تاکہ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف جائے۔ عبادات اللہ رب العالمین نے مقرر کر لی کہ عبادات کون سی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیا کرنی ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ حاضرین، میں اور آپ جانتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے راستے پر چلنے والے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، شرک، کفر، نافرمانیوں میں مبتلا لوگ رہنے والے، کفر پر اپنی زندگی گزارنے والے، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے جو فطرت کے مطابق ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہے، جو احادیث کی تعلیمات ہے، جو انسان کے لیے شروع سے لے کر آخر تک مکمل فائدہ مند ہے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ۔ جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کبھی اسلامی تعلیمات میں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی تعلیمات دینے والی کتاب ہے، اس میں کچھ کم کیا جائے، اس میں کچھ زیادہ کیا جائے۔ تو کبھی میں اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے آپ کا خاکہ بنانے والے ملعونین پائے جاتے ہیں۔ تو کبھی میں اور آپ جانتے ہیں اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں کہ یہ کھایا جائے، یہ نہ کھایا جائے، یعنی حرام کو حلال قرار دے کر حرام چیزوں کو جائز قرار دیا جاتا ہے، حرام کا رواج پروان چلایا جاتا ہے اور حلال چیزوں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی عورتوں کے تعلق سے طلاق کو زیر بحث بنایا جاتا ہے، کبھی برقعے کو زیر بحث بنایا جاتا ہے، کبھی مساجد کو نشانے پر رکھا جاتا ہے، کبھی اذان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اذان پر پابندی لگائی جائے، مائک پر پابندی لگائی جائے۔ تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ کفر، شرک، شیطانی حرکتیں، شیطانی راستے، شیطانی فکر، شیطانی غلبہ، شیطانی سوچ ان کے ذہنوں میں پروان چڑھی ہوئی ہے۔ جس طرح سے شیطان کو اذان سے نفرت ہے، جس طرح شیطان اذان کو سن کر کے بھاگتا ہے، یہ لوگ اذان سے اسی طرح نفرت کرتے ہیں۔ اذان سے اسی طرح اذان یہ اسلامی شعائر ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ اذان یہ توحید کی دعوت دینے والی ہے، اذان یہ سنت کا پیغام ہے، اذان یہ اتحاد کا درس دیتی ہے، اذان یہ کامیابی کی طرف بلاتی ہے، اذان یہ مسجدوں کی طرف بلاتی ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے جوڑتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادات سے جوڑتی ہے، اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنے کا پیغام یہ اذان دیتی ہے۔ یہ اذان امن، چین، سکون، اطمینان کی زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ اذان مل جل کر رہنے، بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا پیغام دیتی ہے۔
اس کے باوجود بھی میں اور آپ جانتے ہیں اذان کی شدت سے مخالف ہے۔ تو مختصراً ہم اذان کی اہمیت و فضیلت کو جانیں گے کہ اذان کی اہمیت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اسلامی شعائر ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے یہ اذان۔ میں اور آپ جانتے ہیں لوگوں نے اپنے معبودوں کی عبادت کے لیے الگ الگ طور طریقے دنیاوی طور پر رائج کر لیے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تصور نہیں ملتا۔ کوئی عبادت معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہوئے شنکھ بجاتا ہے، کوئی گھنٹیاں بجاتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، تو الگ الگ طریقے رائج کیے ہوئے۔ لیکن الحمدللہ اسلامی تعلیمات یہ فطرت کے مطابق ہے، لہذا اسلامی تعلیمات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے جو چیز مقرر کی گئی ہے وہ ہے اذان، جس کے معنی ہوتے ہیں اعلان کے، جس کے معنی ہوتے ہیں ندا کے، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے مخصوص کلمات جو بتائے گئے ہیں، مخصوص وقت میں مخصوص انداز کے ساتھ ادا کیے وہ اذان ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے تو صرف یہی کافی ہے کہ یہ اسلام کی پہچان، اسلام کی پہچان۔ میں اور آپ جانتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، اس وقت مسئلہ یہ پیش آیا کہ اب لوگوں کو اذان کی طرف بلانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ دیگر ادیان کی طرح، دیگر دھرم اور مذاہب کی طرح شنکھ بجایا جائے، تو کسی نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، گھنٹی بجائی جائے۔ اس طرح مختلف طرح سے بحث، بالآخر فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک مؤذن مقرر کیا جائے جو دن میں 5 وقت اذان دے، اور وہ اذان کے کلمات بتائے گئے جو انشاءاللہ ابھی سامنے آئیں، جس کے ذریعے نمازوں کو بلایا جائے، اللہ رب العالمین کے ذکر اور اذکار کی طرف بلایا جائے۔ یہ دن میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے جو ہوا میں گردش کرتی ہے، جو اللہ رب العالمین کا ذکر بلند کرتی ہے، اس کس پیارے انداز میں، کس پیارے طریقے کے ساتھ کہ جسے سننے کے بعد انسان اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کی توحید مضبوط ہو جاتی ہے، اس کا سنت پر اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے، وہ شرک اور کفر سے بچ جاتا ہے، وہ امن اور بھائی چارے کا پیغام پا لیتا ہے اذان کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اذان دینے والے کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ جو اذان دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی احادیث ہے مختصراً یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مؤذن یعنی اذان دینے والا اس کی گردن اونچی ہو، یعنی سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، لیکن اس کی ایک خاص آئیڈینٹی ہوگی، اس کی ایک خاص پہچان، ایک خاص شناخت ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف بلاتا، اس لیے کہ یہ لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جتنے انسان، جنات، چرندے اور پرندے سنتے ہیں، وہ سب کے سب کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر! اذان دینے والے کی، اذان کے ذریعے سے اذان دینے والے کی اہمیت و فضیلت بڑھ گئی، تو سوچیے اذان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اذان کی اہمیت کے لیے میں اور آپ جانتے ہیں کہ دن کا آغاز، دن کی شروعات اسی اللہ رب العالمین کے اذکار کے ذریعے، اذان کے ذریعے سے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیوں؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کی آواز اس کے کانوں میں جائے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ذکر کی بلندیاں اس کے کانوں میں جائے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام اس کے کانوں میں جائے، اس میں کان میں اذان۔ یہ اذان کی اہمیت و فضیلت۔ اذان کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ اذان کی اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، ادبر الشیطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذین، شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اذان کی آواز اتنی دور تک جہاں اذان کی آواز اللہ اکبر۔ یعنی بہت دیکھیے، صرف اشارہ کیا گیا، اس کی بہت اہمیت فضیلت، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں
سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اذان کی آواز ہوتی ہے شیطان کیوں بھاگتا ہے؟ میں اور آپ جانتے ہیں شیطان کو سب سے زیادہ چڑ ہے توحید سے. کیوں؟ کیونکہ کفر اور شرک کے ذریعے سے وہ جہنم میں لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے اور توحید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو جہنم سے. تو جب اذان کی آواز دی جاتی ہے تو شیطان کیسے بھاگتا ہے؟ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے, اس تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے. تو اذان کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے کہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ اور سبب یہ اذان ہے. وہ شیطان جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے, وہ شیطان جو اللہ رب العالمین کی ناشکری کی طرف لے جاتا ہے, وہ شیطان جو اختلاف انتشار پیدا کرتا ہے, وہ شیطان جو لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے, وہ شیطان جو انسانیت میں قتل و غارت گری فتنہ و فساد کو عام کرتا ہے, وہ شیطان جو کفر اور شرک میں انسانوں کو لے جاتا ہے, اس شیطان کو بھگانے کا ذریعہ اور سبب یہ اذان. یہ اذان اس کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے کہ اس کا دینے والا فضیلت والا, اس کے سننے والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسی کے مثل اذان کے کلمات, اذان کے جملے دہرائے جائے جو تمہارے لیے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کا ذریعہ اور سبب بننے والے ہیں. کہ اگر کوئی اذان کے کلمات کو سنتا ہے اور بالکل اسی طرح سے اذان کا جواب دیتا ہے, اس کے بعد درود ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے, کل قیامت کے دن جب انسان سفارش کے لیے ترسے گا, سفارش کے لیے تڑپے گا, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہو. اللہ اکبر. اذان اور اقامت کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامۃ, کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے, یعنی دعا قبول کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں جو اذان کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. یہ صرف مختصراً اشارہ تھا اذان کی اہمیت اور اذان کی فضیلت پر. اب آئیے اذان کا پیغام کیا ہے, اذان کے کلمات کیا ہے. اذان کے کلمات یہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں دن میں 5 وقت اذان کے کلمات ہماری کانوں میں پڑھ کر ہمیں اللہ رب العالمین کا پیغام دیتے ہیں. کیا اذان کا پیغام ہے؟ کیا ہے اذان کے کلمات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا پیغام دے رہی ہے اذان؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا. دیکھیے کوئی چیز جو چیز اہم اور ضروری ہوتی ہے اسلام نے اس پر اتنا ہی زیادہ زور دیا ہے, اتنی ہی دفعہ اسے دہرایا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کئی قصوں کئی باتوں کو بار بار دہرا کر کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. بالکل اسی طرح سے اذان کو جو دن میں 5 وقت مقرر کیا گیا, اس کے پیارے کلمات, اس کی پیاری آواز, اس کی پیاری صدائیں جو ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے, وہ بلا وجہ نہیں اترتی ہے. یہ پیغام دن میں ایسے ہی 5 وقت آواز سے بلند دینے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ اس کو بھلا دیا جائے, اس کے معنی مطلب کو نہ سمجھا جائے. آج دنیا میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ جو اذان تو دن میں 5 وقت سنتے ہیں لیکن اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے, اس کے پیغامات کو نہیں جانتے, اس کی تعلیمات کو نہیں جانتے, اس کے ترجمے کو نہیں جانتے, جو بہت ہی زیادہ افسوس کی بات. تو اذان کا آغاز کیا ہو رہا ہے؟ اذان کا آغاز اللہ رب العالمین کی بڑائی سے ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اگر ایک بار کسی کو سنے نہیں آیا, ایک بار میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, تو پھر سنے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. 4 مرتبہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ اس روئے زمین پر میں اور آپ جانتے ہیں کوئی بڑا نہیں. سب سے بڑی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ کی توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ کان کھول کر کے سن لو, اللہ کو ماننے والوں, اللہ کا انکار کرنے والوں, گورے ہو یا کالے ہو, شرک میں کفر میں ہو یا توحید پر ہو, اللہ رب العالمین کے ان کلمات کو دن میں 5 وقت سنا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, بندہ گواہی دیتا ہے. کیا گواہی دے رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ اکبر. کیا پیارے کلمات, کیا پیاری تعلیمات ہے. ذرا ان جملے, ان کلمات کے اندر اتر کر دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ یہ کلمات گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا زندگی اور موت دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ روزی دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیماری اور شفا کا دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ رکوع سجدے عبادت نذر و نیاز قربانی کے لائق کوئی نہیں۔ یہ کلمات پیغام دے رہے، کتنے اہم کلمات، کتنی پیاری تعلیمات ہے۔ آج وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو ماننے کے ساتھ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کھاتے اللہ کا، پیتے اللہ کا، اللہ کی دی ہوئی ہواؤں کو ایک کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے باوجود غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے کلمات پیغام دے رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین، سجدے کے لائق صرف اللہ رب العالمین، قربانی کے لائق صرف اللہ رب العالمین، زندگی دینے والا، موت دینے والا، فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، عزت عطا کرنے والا، ذلت عطا کرنے والا، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے دینے والا، غم دینے والا، خوشی دینے والا، ہر چیز کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو۔ کیا پیارے کلمات، صرف ایک جملہ یہ سمجھ جائے تو توحید پر آئے، توحید کا پیغام دیتی ہے یہ اذان، جس کا پیغام دے رہی ہے توحید کا۔ اذان کیا پیغام دیتی ہے؟ اذان پیغام دیتی ہے، اس کے بعد دیکھیے کلمہ 2 مرتبہ دہرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا، دوسری مرتبہ پھر سنو، پھر غور و فکر کرو کیوں دہرایا جا رہا ہے۔ شہادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی، اشہد ان محمد رسول اللہ، بندہ مؤذن گواہی دے رہا ہے جس کی آواز لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے کانوں میں، لوگوں کی زندگیوں پر اثر کر رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ بدعات میں مبتلا، ارے انکار کرنے والوں کا چھوڑیے، میں اور آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ آج ہماری غلط فہمیاں ہے کہ آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ صرف ہمارا ہے، قرآن صرف ہمارا ہے، رسول صرف ہمارے ہیں، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ اذان یہ دعوت دے رہی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ساری انسانیت کے لیے رسول، ماننے والوں کے رسول، انکار کرنے والوں کے رسول، دوستوں کے رسول، دشمنوں کے رسول، مشرکوں کے رسول، توحید پرستوں کے رسول، ہر ایک کے رسول ہے۔ اور قرآن نے اس کی تشریح کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ صرف عرب والوں کا رسول نہیں، صرف ماننے والوں کا رسول نہیں، بلکہ سب کا رسول، ماننے والوں کا، انکار کرنے والوں کا، توحید پرستوں کا رسول، مشرکوں کا رسول، دوستوں کا رسول، دشمنوں کا رسول، مومنوں کا رسول، کافروں کا رسول، مردوں کے لیے رسول اور عورتوں کے لیے رسول۔ اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں آپ کی رسالت کو مانے بغیر انسان کی نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت کامیاب۔ جس طرح اللہ رب العالمین کو ماننا لازم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رسالت کو ماننا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اذان یہ پیغام دے رہی ہے، اے بدعتیوں، بدعت میں پڑے ہوئے لوگوں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر، افعال پر دوسروں کے اعمال اور افعال کو ترجیح دی، سن لو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے وہ لوگوں جو رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو رسول کی رسالت پر ڈاکہ ڈالتے ہو، رسول کی رسالت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے اعمال کو کامیاب کرنا ہے، اپنی نمازوں کو قبول کروانا ہے، اپنے روزوں کو قبول کروانا ہے، اپنے حج اور زکوٰۃ کو قبول کروانا ہے، اپنی عبادات کو قبول کروانا ہے، تو تمہارے لیے آئیڈیل صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا۔ اذان کا پیغام سمجھ میں آیا؟
کہ کسی کو ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا، مؤذن پھر دوسری مرتبہ جملہ دہراتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات۔ دوسرا پیغام سنت کا جو سب سے قیمتی پیغامات ہے، دیکھیں صرف مختصراً اذان کا پیغام میں اشارہ کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی بنیاد پر۔ اذان ہمیں کیا درس دیتی ہے، اذان ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اذان ہمیں کیا سمجھاتی ہے، اذان ہماری آخرت کو سنوارتی ہے، کہتی ہے توحید۔ اذان کا پیغام رسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کی اتباع کرنا۔ شرک کا رد کیا اذان نے، بدعات کا رد کیا اذان نے، منکرین رسالت کا رد کیا اذان۔ اذان کیا پیغام دیتی ہے؟ اذان پیغام دیتی ہے اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، دو بار آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اس کا پیغام دے رہی ہے نماز، اذان نماز کی طرف بلا رہی ہے۔ نماز جو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، وہ نماز جو اللہ رب العالمین سے سرگوشی ہے، وہ نماز جو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا ذریعہ و سبب ہے، وہ اذان جو انسانوں کے لیے چین سکون کا ذریعہ ہے، وہ اذان جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قتل بری بات ہے، دھوکہ بری بات ہے، لڑائی جھگڑا بری بات ہے، تو اذان برائیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کیا پیاری کلمات، حی علی الصلاۃ کے ذریعے بلایا جا رہا ہے۔ اور نماز کی طرف، کس نماز کی طرف؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس نماز کی طرف آؤ جو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس نماز کی طرف آؤ کہ کل قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا حساب لیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، اسی نماز کا حساب ہے۔ نماز کے دیکھنا، اور نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت۔ اذان کا پیغام توحید، اذان کا پیغام رسالت، اذان کا پیغام نماز کی طرف بلانا، اور نماز کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے؟ کامیابی ہے، اسی لیے جملہ دہرایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ یہ دنیا داری کامیابی نہیں، کامیابی اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے، کامیابی اللہ رب العالمین سے جڑنے میں ہے، کامیابی اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے میں ہے، کامیابی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ اور وہ کامیابی نماز کے ذریعے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی، نماز بے حیائیوں سے روکتی، نماز یہ سکون اور اطمینان کا ذریعہ۔ تو یہ نماز اذان ادھر بلا رہی ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف بلا رہی ہے۔ تو اذان کا چوتھا پیغام حی علی الفلاح، آؤ کامیابی۔ پھر دیکھیے جو چیز پہلے بھی ذکر کی گئی، جو اہم ہوتی ہے اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، پھر سے کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ جانتے ہیں فرعون اور اس کی صفت رکھنے والے آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو میں کی رٹ لگاتے ہیں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب ہوں، یعنی مجھ سے بلند کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے غرق کر کے قیامت تک عبرت بنائی۔ تو آج وہ لوگ جو فرعون کے نقش قدم پر ہے، جو میں کی رٹ لگاتے ہیں، جو میں بڑا کہتے ہیں، مال میں بڑا، عہدے میں بڑا، دنیا داری میں بڑا، حکومتوں میں بڑا، انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے بڑے آپ نہیں ہوں، بڑا اللہ رب العالمین، بڑا اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر کلمہ توحید، پھر سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ایک شخص پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دے لیکن توحید اس کی زندگی میں نہ ہو تو اس کی نمازیں برباد، اس کے روزے برباد، اس کی حج برباد، اس کی زکات برباد، اس کے دنیاوی سارے کے سارے معاملات برباد۔ کیوں؟ میں اور آپ جانتے ہیں کیا یہودی عبادات نہیں کرتے؟ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، کفار مکہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مانتے۔ شرک ان کی زندگیوں میں آ گیا، کفر ان کی زندگیوں میں آ گیا، جس نے ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا۔
تو یہ جملہ پیغام دے رہا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دیکھیے اس میں بھی بڑی جامعیت ہے. یہاں ایک پوائنٹ ایک نقطہ میں اشارہ کرتا ہوں. اذان کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کا آدھا ٹکڑا. اللہ کی توحید کا ذکر ہے لیکن رسول کی رسالت کا ذکر نہیں. لیکن میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں, آپ پر ایمان لاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اذان کے آخری کلمے لا الہ الا اللہ کے آگے محمد رسول اللہ بڑھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بڑھا سکتے ہیں. حالانکہ ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو آپ کو نہ مانے اس کا ایمان ہی نہیں. اس کے باوجود ہم رسول کی رسالت کا جملہ نہیں بڑھا سکتے. تو یہ پیغام اذان دیتی ہے کہ دین میں بدعت حسنہ نہیں ہے. دین میں بدعت یعنی اپنی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اضافہ اور زیادہ جب ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے 1400 سال کے بعد دین میں جو نئی بدعات, جو نئی ایجادات لے کر آئے دین کے نام میں, تو اذان یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ قبول ہرگز نہیں کی جائے. اذان کا پیغام توحید, اذان کا پیغام سنت, اذان شرک کا رد کر کے